کیا کہ وہ تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ اب یہ ہے معترض کا اعتراض۔ امام خازن کہتے ہیں اگلے ہی لفظ پڑھ کے جو دیکھو اللہ کہتا کیا ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے ولاکن، یہ جو ولاکن ہے عربی میں اس کا معنی اردو میں ہوتا ہے لیکن، اور انگلش میں کرو تو پھر بٹ ہے۔ لاکن کا معنی ہے لیکن۔ اب جس جگہ پر لاکن ذکر کیا جاتا ہے یا اردو میں لیکن آتا ہے تو وہاں لیکن سے پہلے کی نفی کی جاتی ہے، لیکن کے بعد والے جملے کا اس بات کیا جاتا ہے۔ اب جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ زید نہیں آیا لیکن عمر آیا، لیکن کے بعد اس بات ہے، لیکن سے پہلے نفی۔ زید کے نہ آنے کی نفی ہے اور عمر کے آنے کا اس بات ہے، لیکن کے بعد، یعنی ہمیں پہلے سمجھ آ رہا تھا کہ زید نہیں آیا تو پھر عمر بھی نہیں آیا، لیکن میں آ کر وضاحت کی کہ زید نہیں آیا لیکن عمر آیا۔ اب یہاں بھی اللہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، تو معترض نے کہا تو باپ ہوتے تو شفیق ہوتے، وہ باپ نہیں تو پھر شفیق بھی نہیں۔ امام خازن کہتے ہیں ولاکن رسول اللہ کو پڑھ کے دیکھو، اللہ کہتا ہے مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہے۔ کہا جہاں کروڑوں باپوں کی شفقتیں جواب ہو جاتی ہے، اس سے آگے محبوب کی اپنی امت پر شفقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب اس مقام پہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس مقام کو اگر سمجھے بندہ، رب نے تو محبوب کو 3 بیٹے بھی عطا فرمائے، 3 بیٹے دیے، تو رب نے 3 بیٹے دے کر واپس کیوں لیے؟ تاکہ ان میں سے بعد میں کوئی نبی نہ بنے۔ تو سب سے پہلے جس نے سرکار کے ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے اپنی قربانی کو پیش کیا وہ میرے محبوب کے 3 صاحبزادے ہیں، جنہوں نے ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے اپنی قربانی کو پیش کیا۔ یہ نبی علیہ السلام کے 3 صاحبزادے۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ 3 چلے گئے تو اب سرکار شفیق نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ولاکن رسول اللہ، بٹ ہی از دی میسنجر آف اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے۔ جہاں کروڑوں باپ کی شفقتیں جواب دیتی ہے، ان کی شفقت صرف دنیا میں نہیں، قبر میں بھی محبوب کی شفقت جاری ہوتی ہے۔ صرف قبر میں نہیں، حشر کے دن بھی جب باپ بیٹے کو چھوڑ دے گا، اس وقت بھی آنا لہا کی چادر میں جو ہمیں چھپائیں گے وہ آمنہ کے محبوب ہوگی۔ کیسی شفقت ہے جو اللہ نے محبوب کو عطا فرمائی ولاکن رسول اللہ میں۔ اس لیے کہتے ہیں نا آنا لہا کہہ کے آنسوؤں کو لیں گے آگوں سے مرحمت میں، عزیز اپنوں کا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے، سیرات و میزانوں حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا۔ گنہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی تو دلہن نبی علیہ السلام ہوگا۔ کیسے شفیع ہے؟ ختم نبوت کا تاج رب نے ان کے سر پہ رکھا۔ محبوب آخری نبی، یہ آخری امت، نہ قیامت تک کوئی اور نبی آ سکتا ہے نہ کوئی اور امت آ سکتی۔ آج اگر وہ بولے کہ جس طرح قادیانی تدریجن چڑھا کہ کبھی مسلمان کہے، کبھی مجدد کہے، پھر کہے غیر تشریح، پھر تشریح، پھر ذلی، پھر بروزی، طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے آخر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یاد رکھنا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی کسی لحاظ سے بھی نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں غیر تشریف شریعت انہیں کی ہے، میں ان کی شریعت کو آگے بڑھانے آیا ہوں، تو ہم کہتے ہیں شریعت کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے تجھ جیسے کانے کی اس امت کو ضرورت نہیں، دین کی شمع کو روشن کرنے کے لیے میرے محبوب کے غلام داتا علی حجویری کافی ہے، دین کی شمع کو روشن کرنے کے لیے خواجہ غریب نواز کافی ہے،
دین کی شمع کو روشن کرنے کے لیے بہت دن زکریا ملتانی اور جن جیسے اولیاء کاملین لاتی ہے، جن کی ایک ایک نگاہ فیض سے اللہ نے لاکھوں لاکھ لوگوں کی زبانوں پر کلمہ جاری کر دیا۔ وخاتم النبیین، اللہ فرماتا ہے اینڈ دا لاسٹ ون امانگ آل دا پروفٹس، تمام انبیاء میں سے سب سے آخری۔ لیکن اس مقام پہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد میں ایک حدیث پاک کو ذکر کیا، اس حدیث کو کہ وخاتم النبیین، اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمام انبیاء میں سے سب سے آخری ہے۔ لیکن یہاں اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث ذکر کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا رب ذوالجلال نے، تو اللہ نے ان پر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما خلق اللہ آدم، جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا انہیں ان کے بیٹوں پر مطلع فرمایا، یعنی جتنے بیٹے آنے تھے سب پر مطلع کیا جو نبی تھے، اور ان میں سے ایک دوسرے پر فضیلتیں بھی دکھائی کہ اللہ نے بعض نبی کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائی۔ تو ان میں سے سب سے آخر میں فرعا نورا ساطعا فی اسفلہم، سب سے آخر میں حضرت آدم نے بہت چمکدار نور دیکھا۔ سب سے آخر میں جب یہ چمکدار نور دیکھا تو حضرت آدم بول پڑے کہ یا رب من ھذا، سارے بیٹوں کو دیکھا لیکن یہ سب سے آخر میں اتنا نور کیوں ہے؟ من ھذا، یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یا آدم ھذا ابنک احمد، اے میرے آدم یہ آپ کے بیٹے حضرت احمد ہیں۔ ان کی شان کیا ہے؟ اللہ نے جو بیان فرمائی، اللہ فرماتا ہے، محبوب نے بیان اپنی زبان سے بھی حدیث پوچھی، اللہ فرماتا ہے اے آدم هو الاول وهو الاخر، ان کی شان یہ ہے کہ یہی سب سے پہلے ہے اور یہی سب سے آخری ہے، یہ سب سے پہلے بھی ہے، یہ سب سے آخری بھی ہے، سب سے پہلے بھی یہی، سب سے آخری بھی یہی۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ نبی کب ہوئے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، جب ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے اس سے پہلے رب نے میرے سر پہ نبوت کا فرما دیا تھا۔ محبوب فرماتے میں اس سے پہلے بھی نبی تھا، ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس سے پہلے بھی نبی تھا۔ آج کئی لوگوں کو مسئلہ ہے کہ سرکار، اور اس بات کو روافض نے بھی دلیل بنا کے ان کے ذاکر بکتے ہیں کہ دیکھو کہ فلاں مقام پہ سرکار کا نکاح ہوا، نکاح پڑھایا کس نے، اور دیکھو کہ تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ میں کہتا ہوں یہ تیری شام خیالی ہے رافضی، ہم سے پوچھ ہمارا عقیدہ، ہم کہتے 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوا ہے، نبی تو تب تھے جب ابھی حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ نے محبوب کو نبوت تب عطا فرمائی جب ابھی آدم بھی پیدا نہیں ہوئے، یہی اول ہے، یہی آخر ہے۔ اللہ نے نبوت کا آغاز بھی انہی سے کیا، اللہ نے نبوت کا اختتام بھی انہی پر فرما دیا ہے۔ لیکن اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے تاجدار گولڑا نے ایک مثال کو پیش کیا۔ ہمارے بزرگان دین مثالیں پیش کرتے ہیں، یاد رکھنا وہ مثالیں سرکار کی ذات کے لیے نہیں ہوتی، مسئلے کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے۔ ہرگز کوئی اس کو سرکار کی ذات کی مثال نہ سمجھے، یہ مسئلوں کی وضاحت کی مثال ہے۔ جس طرح اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فتاوی رضویہ شریف میں ایک مثال کو پیش کرتے نبی علیہ السلام کے نور کے لحاظ سے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نور من نور اللہ، ہمارے نبی اللہ کے نور سے نور ہے۔ اس پر لوگوں کو تکلیف ہوتی کہ تم اگر نبی علیہ السلام کو اللہ کے نور سے نور مانتے تو پھر تو معاذ اللہ رب کی شان بیان ہی نہیں ہو سکتی کہ رب کے نور سے کچھ حصہ جدا ہوا اور اس سے نبی علیہ السلام کا نور بنا تو رب کے ٹکڑے ہو گئے، اور جس کے ٹکڑے ہو تو وہ رب نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم سرکار کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں۔ میں نے کہا اگر تمہیں سنی کے اس عقیدے سے تکلیف ہوتی
تو شیخ محقق کی زبان سے تمہاری تکلیف میں تھوڑا سا اور اضافہ کر دیتے۔ شیخ محقق فرماتے اللہ نے باقی سب کو اپنے صفاتی نور سے پیدا کیا، لیکن محبوب کے نور کو اللہ نے اپنے ذاتی نور سے پیدا کروایا ہے۔ ذاتی نور سے اللہ نے اپنے ذاتی نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور تم کہو کہ اگر ذاتی نور سے پیدا ہوئے تو پھر تو رب کے نور کے ٹکڑے ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے بڑی آسان مثال فتاوی رضویہ شریف میں پیش کی اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے، اور باقاعدہ کا فرمایا اس سے ایک قدم آگے جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ مثال بھی مسئلے کی وضاحت کے لیے، سرکار کی ذات کے لیے نہیں۔ مثال کیا ہے؟ بڑی توجہ سے سننا، سرکار کے نور کی مثال کہ وہ رب کے نور سے پیدا ہوئے اور رب کے نور میں کمی بھی نہیں آئی۔ پہلے یہ سمجھ لینا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہارے پاس 100 چراغ ہیں، ان میں سے ایک چراغ روشن ہے، 99 چراغ بجھے ہوئے۔ اب تمہارے پاس کوئی صلاحیت بھی نہیں جس سے تم اس چراغ کو روشن کرو، دوسرے کو، تیسرے کو، باقی 99 چراغوں کو کوئی صلاحیت نہیں جس سے تم چراغوں کو روشن کرو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسی پہلے چراغ کی روشنی دوسرے کے قریب کرو گے تو وہ روشن ہو جائے گا، تیسرے کے کرو گے تو وہ بھی روشن، چوتھے کے کرو گے وہ بھی روشن، چلتے 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 اسی پہلے چراغ کی روشنی نے 99 چراغوں کو روشن کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب یہ پہلا چراغ 99 کو روشن کر دے تو پھر دیکھنا کیا پہلے چراغ کی روشنی میں کوئی کمی آئی ہے؟ تو میں ایک چراغ 99 کو روشن کرے تو اس کے نور میں کمی نہیں آتی۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں۔ مسئلے کی وضاحت کے لیے رب اور رب کے حبیب کی ذات کے لیے مثال نہیں۔ اگر چراغ 99 کو روشن کرے تو نور میں کمی نہیں آتی۔ ظالموں تم نے رب کی ذات کو کیا سمجھا؟ ہم کہتے اگر رب اپنی قدرت کاملہ سے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کرے تو میرے رب کے نور میں بھی کمی نہیں آتی ہے۔ یہ ہے مثال۔ اب اسی حدیث کو سمجھانے کے لیے کہ وہی اول وہی آخر، مضمون مشکل ہے، سمجھ کیسے آئے کہ ایک ذات اول بھی ہے وہی آخر بھی ہے، سمجھنا مشکل ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے اول بھی ہو آخر بھی ہو۔ پھر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑی آسان سے مثال دے کے سمجھاتے ہیں۔ اگر تو تمہارے پاس 5 کپڑے ہوں، ان کو تم نے لکڑی کے ٹکڑے تھان پر لپیٹنا، اور میں پہلے ایک کپڑا لپیٹو گے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، اور میں جب 5 کپڑے لپٹ گئے اب تم نے وہ کپڑے کسی کو دکھانے اور تھان کو کھولنا، اور میں پہلے نمبر پہ اس کو کھولو گے جس کو 5ویں پہ لپیٹا تھا، پھر دوسرے نمبر پہ اس کو کھولو گے جس کو چوتھے میں لپیٹا تھا، پھر تیسرے نمبر پر اس کو کھولو گے جس کو تیسرے نمبر پہ لپیٹا تھا، فرمایا سب سے آخر میں اس کو کھولو گے جس کو سب سے پہلے لپیٹا تھا۔ فرمایا کپڑا وہی ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے۔ فرمایا اب دیکھو ایک کپڑے کا ٹکڑا اول بھی ہو سکتا اور آخر بھی ہو سکتا، مسئلے کی وضاحت کے لیے، سرکار کی ذات کے لیے نہیں۔ تو فرمایا ایسے ہی ہمارے محبوب کی ذات وہی اول ہے اور اللہ نے انہی کے سر پر ختم نبوت کا تاج بھی عطا فرمایا۔ اس کی اساسیت کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد عقیدہ ختم نبوت ہے، بنیاد اسلام کی ختم نبوت ہے۔ ہر بات مفتی کے فتوے سے نہیں پوچھی جاتی، یہ جو یہاں قلب ہے، یہاں بھی ایک مفتی بیٹھا ہے، اس سے بھی پوچھ کے دیکھو کہ اے دل کے مفتی بتا تو کیا کہتا ہے۔ اب اس دل سے پوچھو، ایک شخص رب کو بھی مانے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول کو مانے، چاروں کتابوں کو مانے، صحائف کو مانے، جنت دوزخ کو مانے، باس بادل موت کو مانے، جہاں تک کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو نبی بھی مانے، رسول بھی مانے، اور صرف اتنا نہ مانے، کہے کہ میں ان کو آخری نہیں مانتا۔ پوچھو اپنے دل سے، دل کیا کہتا؟ اللہ اس کے کلمے کو بھی قبول نہیں کرے گا،
اس کا عقیدہ توحید بھی قبول نہیں، اس کا انبیاء پر ایمان قبول نہیں، اس کا ہمارے نبی علیہ السلام پر ایمان قبول نہیں، چاروں کتابوں صحائف کو ماننے کا ایمان قبول نہیں، ان سارے عقائد کی قبولیت عقیدہ ختم نبوت پر ہے۔ رب سب کچھ تب مانتا ہے جب رب کے محبوب کو آخری نبی مانا جاتا ہے، اور اس میں کوئی تردد بھی نہ ہو، کوئی شک بھی نہ ہو کہ بندہ کہے کہ کوئی بات نہیں، وہم آ سکتا ہے، شک آ سکتا، شک ہی آیا ہے نا تو شک کی تو خیر ہی ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن سننا اعلی حضرت مجدد دین و ملت کی زبان سے، اعلی حضرت مجدد دین و ملت نے کس انداز میں ذکر کیا فتاوی رضویہ شریف کی 14ویں جلد کے اندر اس مسئلے کی حساسیت کو، اعلی حضرت مجدد دین و ملت نے صفحہ نمبر 336 پر فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد میں اس صفحے پر اعلی حضرت مجدد دین و ملت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت کو ذکر کیا۔ بڑی توجہ سے سننا، اعلی حضرت فرماتے صرف وہی شخص کافر نہیں، سننا، اعلی حضرت کہتے صرف وہی شخص کافر نہیں جو یہ کہے کہ آپ کے بعد نبی تھا یا ہے یا ہوگا۔ سارے احباب توجہ سے بیٹھے ہو نا؟ فرمایا صرف وہی کافر نہیں جو یہ کہے کہ آپ کے بعد نبی تھا یا ہے یا ہوگا، فرماتے بلکہ وہ بھی کافر ہے جو آپ کے بعد کسی نبی کی آمد کو ممکن تصور کرے، جو سرکار کے بعد نئے نبی کی آمد کو ممکن تصور کرے، بولے نہیں، زبان سے جو صرف دماغ میں سوچے کہ کوئی آ سکتا، اتنا سوچنا ہی اس بندے کو کافر کر دیتا۔ یہ ہے اس مسئلے کی حساسیت، حساس کتنا ہے یہ مسئلہ۔ صرف نئے نبی کی آمد کا تصور، اس کو ممکن جاننا، اس سے بندہ کافر ہو جاتا۔ جب آئے بات عقیدہ ختم نبوت کی تو عقیدہ ختم نبوت پر زبان بھی سنبھالو، دماغ بھی سنبھالو، دل کو بھی سنبھالو، تمہارا دل دماغ زبان جب جواب ہوتے گواہی میں کہ قیامت تو آ سکتی ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، تب جا کے بندہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے ہمارا دل بھی ستھرا، ہمارا دماغ بھی ستھرا، ہمارے تصورات بھی ستھرے، ہماری زبان بھی ستھری، کبھی ہمارے تصور نے ہمیں گمراہ نہیں کیا، ہمارے دماغ نے ہمیں گمراہ نہیں کیا، ہمارے دل نے ہمیں گمراہ نہیں کیا۔ اللہ کا فضل ہے دل ہمارا پختہ ہے، صرف ہم قادیانی کو ہی کافر نہیں سمجھتے۔ اعلیٰ حضرت کہتے من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، اور میں جو قادیانی کے کافر ہونے میں اور اس کے ماننے والوں کے کافر ہونے میں شک کرے، اعلیٰ حضرت کہتے یہ بندہ بھی دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تم ہمیں پھانسی کے پھندے پہ بھی لٹکاؤ۔ کئی لوگ کہتے ہیں قادیانی کو اتنا سخت نہ بولو، مت ممبروں پر کافر کہو، مت ممبروں پر انہیں مرتد کہو، اتنے سخت جملے نہ بولو مسئلہ بن جائے گا۔ کیا مسئلہ بنے گا؟ زیادہ سے زیادہ تختہ دار تک لے جاؤ گے تو اللہ کے فضل سے ہماری آخری سانس بھی تاجدار ختم نبوت کا۔ اس سے بڑی سعادت کیا چاہیے کہ بندہ سرکار کی ختم نبوت کے لیے تختہ دار پہ چڑھ جائے؟ اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا فضل ہے ہمارے دل بھی ستھرے، دماغ بھی ستھرے، زبانیں بھی ستھری، تصورات بھی ستھرے۔ میں کہتا ہوں ان کے بڑے مفتیوں نے یہ بک بک کی جو بھی علماء صاحب پیش کر رہے تھے، میں کہتا ہوں ان کے مقابلے میں ہم اپنے مفتی پیش نہیں کرتے۔ تم عام یہاں شجاع آباد کے اس مین چوک پر ریڑی لگانے والے ایک سنی سچے عاشق رسول سے پوچھو، وہ بھی تمہیں بتائے گا کہ تم تو کروڑوں کی بات کرتے ہو، اب جس نے نئے نبی کا تصور بھی ممکن جانا، میں تو اس بندے کو بھی کافر سمجھتا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے تمہارے وہ بڑے بڑے جو علماء کی صفوں میں ہیں، تمہارے ان سے تو ہمارے ریڑی لگانے والے اچھے ہیں، ان سے تو ہمارا عام سا ایک
सच्चा पक्का आशिक रसूल सुन्नी सुथरा है, जिसका अकीदा अल्लाह के फजल से आज तक बिगड़ा नहीं। इमाम फजल खैराबादी ने, आपने इम्तिनाउन नजीर के अंदर बड़ी वजाहत की इस सारे मसले की। आपने लिखा कि क्यों पेश किया इसने ये फितना, यानी इस तरह के फितरे क्यों पेश किए गए। देखो ना, हमारे बुजुर्गान दीन बात करते हैं तब की। आप मुजद्दिद अल-फसानी को पढ़ के देखें, यूं लगेगा मुजद्दिद साहब आज के मसलों को हल कर रहे हैं। आप आला हजरत को पढ़ के देखें, यूं लगेगा आला हजरत आज के मसलों को हल कर रहे हैं। और हर एक इमाम फजल हक खैराबादी, यानी इन जैसे बुजुर्गों ने ऐसी किताबें लिखते, हम पे एहसान अजीम किया, दलाइल की कमी नहीं, अल्लाह का फजल है। देखो हमें जिस सुन्नी माँ ने दूध दिया, उस दूध में इतना असर था। मैं इस इज्तिमा वालों से पूछूं, तुम्हें कुरान की 10 आयतें आती जो वाज़े खत्म नबुव्वत पर दलालत करती? जिम्मेदारी से कहता हूं, कई लोग होंगे जिन्हें 10 आयतें नहीं आती होंगी। पूछूं अगर लोगों से कि तुम्हें 5 हदीसें आती जो वाज़े खत्म नबुव्वत पर दलालत करती? 5 हदीसें याद नहीं होंगी। लेकिन अगर कहा जाए कि सरकार की खत्म नबुव्वत पे हमला हुआ और घरों से निकलना है, एहतजाज करना और सोच समझ के निकलना, हो सकता है जान भी चली जाए, तो हर एक अपने घर से निकलेगा और यही ऐलान करेगा कि तुम एक जान की बात करते हो, कल तेरे नाम पे नहीं जी बरा, करूं क्या आका करोड़ों जहां नहीं। गुलामी रसूल में जो हमारे बुजुर्गान दीन ने अल्लाह के फजल से कमी कोई नहीं छोड़ी कि किसी मकाम पे कोई कमी छोड़ी हो। आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत से इसी फतावा रसूलिया शरीफ की 14वीं जिल्द के सफ़ा नंबर 384 पर एक सवाल पूछा गया। अब सुनना आला हजरत के उस सवाल पर आला हजरत का जवाब। जो सवाल पूछा गया, एक शख्स ने इसी कादियानी के बारे में आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत से सवाल किया। कहा कि एक मिर्जा कादियानी का सवाल है कि इब्न माजा शरीफ की हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर सदी के बाद मुजद्दिद जरूर आएगा। और ये हदीस हक है। हर सदी के सिरे पे अल्लाह मुजद्दिद भेजता जो दीन को निखार के सुथरा कर देता। तो कहता है कि मिर्जा साहब मुजद्दिद वक्त है। आली जहां इस कौम ने लोगों को बहुत खराब किया, सबूत के लिए कोई रिसाला वगैरह रिसाल फरमाए ताकि गुमराही से बचे। अब वो पूछना चाहता है कि क्या मुजद्दिद कादियानी मुजद्दिद है? आला हजरत ने जवाब क्या दिया? आला हजरत के कमाल जुमले। आला हजरत फरमाने लगे, मुजद्दिद का कम अज कम मुसलमान होना जरूरी। तो बाकी सारी निशाने तो जुदा रही, मुजद्दिद का कम अज कम मुसलमान होना जरूरी। और जब ये मुसलमान नहीं तो मुजद्दिद कैसे हो सकता है? यानी मुख्तसर आदि से भी आदि सत्र में आला हजरत ने तहकीक के जहान खोल दिए। पर मुजद्दिद के लिए कम अज कम मुसलमान होना जरूरी। और कादियानी अब जिस हालत में भी हम अभी भी इसे मुसलमान नहीं समझते। अल्लाह का फजल है, हमारे बुजुर्गों ने हमारा सर नीचे नहीं होने दिया। दौरे सिद्दीक अकबर से लेके आज के दिन तक हमारी पूरी तारीख गवाह है। जब भी खत्म नबुव्वत पर पहरा दिया तो सुन्नी माओं के बेटों ने पहरा दिया है। जाने कुर्बान की तो अहले सुन्नत ने पहरा दिया, तो अहले सुन्नत ने। और अल्लाह का फजल है, आज भी देख लो, आज जब ये फैसले हो रहे हैं, लोग कहते हैं कि फैसला हो रहा है, काजी वक्त ने फैसला दिया है, लिहाजा मानना चाहिए। इजाजत क्या थी? इजाजत यह थी कि कादियानी भी 4 दीवारी में रहकर अपने सारे मामलात की तबलीग कर सकते। ये इजाजत थी कि 4 दीवारी में रह के कादियानी जो करना चाहे उन्हें इजाजत है। हमने उस वक्त भी काजी वक्त से एक सवाल किया था कि ए काजी वक्त, एक सवाल का जवाब तो दे। अगर 4 दीवारी में बैठ के कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश करे तो उसे क्या बोलोगे? अगर 4 दीवारी में बैठ के कोई पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगले तो उससे क्या कहोगे? अगर 4 दीवारी में बैठ के कोई अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बोले तो उससे क्या कहोगे? कहोगे ये बागी है, ये शरीर है।
اس کے خلاف ہمیں اٹھنا چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں قاضی تیری کرسی بڑی چھوٹی ہے اور آمینہ کے لال کی ختم نبوت والی کرسی بڑی اونچی ہے۔ اگر چار دیواری میں بیٹھ کے تیرے خلاف کوئی سازش کرے تو باغی ہے، اور اگر پاکستان کے خلاف کوئی سازش کرے تو وہ پاکستان کا باغی ہے۔ اور اگر کوئی چار دیواری میں بیٹھ کر اپنے مذہب کی آڑ میں، بدبختی کی آڑ میں سرکار کی ختم نبوت پہ حملہ کرے تو ہم اعلان کرتے ہیں وہ باغی ہے، وہ غدار ہے، وہ کافر و مرتد ہے۔ کروڑوں پاکستان جیسے ملک سرکار کی ختم نبوت پر قربان کی جا سکتی ہے۔ اور پھر کہا گیا، سننا میں چند باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، کہا گیا کہ یہ اقلیت ہے، یہ قادیانی اقلیت ہے، ان کو اقلیت مانا جائے۔ ہم کہتے ہیں تمہیں اتنا ہوش نہیں کہ جن کو تم نے پہلے اقلیت ڈکلیئر کیا کس بنیاد پہ کیا تھا؟ اس کی بنیاد کیا تھی؟ ان کا اپنا مذہب ہے، ان کا اپنا نام ہے، ان کی اپنی پہچان ہے، ان کی اپنی عبادت کا طرز ہے، ان کی اپنی کتاب ہے، ان کا اپنا نام ہے، ان کی اپنی پہچان ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں کوئی ہندو رہتا، وہ اقلیت، اب وہ اقلیت بن کے رہتا ہے تو وہ ہندو ہے، اس کی اپنی کتاب ہے، اس کی اپنی عبادت کا انداز ہے، اس کی اپنی عبادت کا جہاں جا کے اگرچہ وہ بتوں کو سجدہ کرتا ہے لیکن اس کا اپنا انداز ہے، ان کی اپنی پہچان، اپنا نام، اپنی کتاب، اپنا سارا کچھ۔ یہودی ہے، نصرانی ہے، اقلیت بن کے رہتے، ان کا نام کیا ہے یہودی، ان کا نام کیا ہے نصرانی، ان کی کتاب اپنی، ان کی عبادت کا طرز اپنا، ان کی پہچان اپنی۔ ہم کہتے ہیں اگر ان کو اقلیت قرار دینا ہے تو پہلے یہ بتاؤ ان کا نام کیا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ اگر تم کہو کہ یہ مسلم ہے تو قاضی تیری گردن پہ چڑھ جائیں گے ہم۔ مسلم ہمارے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا، مسلم حق ہے، اور اگر تم کہو کہ وہ احمدی ہے تو تجھے ہوش دلانا چاہتے ہیں سرکار کے نام احمد کی نسبت سے احمدی وہ نہیں، احمدی بھی ہم ہے، محمدی بھی ہم ہے۔ یہ تو ہمارا نام ہے مسلم احمدی، یہ تو ان کا نام ہے، وہ اپنا نام پہلے ثابت کرے کہ ان کا نام کیا ہے، اور وہ کتابیں صغیر لکھے۔ اب ہمارے قرآن کو بدل کر وہ اپنی کتاب بنائے۔ مسلمان اتنے تو بغیرت نہیں ہو گئے کہ وہ ہمارے قرآن میں تعریف کرے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہے۔ اللہ کے فضل سے ہم تو 2 دن سے دیوبند کے مفتی طارق مسعود کی گردن پر بھی چڑھے ہیں کہ تو نے قرآن کو مشکوک کیا، تو نے قرآن پر حلقہ سرائی کی، تو نے قرآن میں آج امت کے سینوں کو چھلنی کرنے کی کوشش کی۔ جن کو ہم مفتی سمجھتے، ہم تو نہیں سمجھتے، ہر دنیا سمجھتی کہ وہ مفتی صاحب ہے، جس بدبخت کو لنصف عن کا ایک سیغے کی پتہ نہیں تو وہ مفتی کیسے ہو سکتا؟ اس کا یہ لنصف عن سیغے پر اعتراض کرنا یہ ثابت کرتا کہ اس بدبخت نے صرف کی ابتدائی کتابیں بھی نہیں پڑھی، اور پھر اس کا سرکار کی ذات پہ حملہ کرنا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ہم ان کو فالو کرتے جو پڑھے لکھے نہیں۔ یہ اندر کا گند ہے دیوبند کا جو نکل کے باہر آ رہا۔ انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے آج اس کا اظہار کر رہے۔ ہم کہتے ہیں نفرتوں کی کتاب پڑھ کے محبتوں کا نصاب لکھنا بڑا کٹھن ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا۔ جنہوں نے پڑھی نفرتیں ہو وہ محبتیں پھیلا کیسے سکتے؟ جنہوں نے اپنے اساتذہ کے سامنے جب تلمذ حاصل کیا تو پڑھے ہی نہیں ہے کہ وہ امی ہے، وہ ان پڑھ ہے، وہ جانتے کچھ نہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں، وہ کر کچھ نہیں سکتے۔ تو یہی گند تو اس دیوبند کا باہر نکلے گا، چاہے وہ بڑا شیخ الحدیث ہو یا مفتی ہو۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، اے طارق مسعود مفتی، تجھ سے تو ہمارا یہ بغیر مدرسہ کا پڑھا ہوا ایک عاشق رسول بھی سرکار کی شانوں کو زیادہ جانتا ہے۔ کسی سے پوچھ لے، میں چیلنج دیتا ہوں اس مفتی طارق مسعود کو، تو کسی سنی عاشق رسول سے پوچھ کہ امی کا معنی کیا ہے۔ اس کی زبان سے کبھی بھی یہ جملہ نہیں نکلے گا کہ امی کا معنی ہے ان پڑھ۔
اور پھر اس ان پڑھ ہونے کی نسبت کی جائے سرکار کی طرف، کبھی نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ انہوں نے نفرتیں نہیں پڑھی، انہوں نے اپنے علماء کے پاس بیٹھ کے سرکار کی محبت پڑھی ہے، سرکار کی شانیں پڑھی ہے، سرکار کی رفتیں پڑھی، سرکار کے مقام و مراتب کو پڑھا۔ اللہ کا فضل ہے، شکر کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت بنایا، ہم اہل سنت ہیں، اس پر شکر ادا کریں، جتنا کریں اتنا تھوڑا۔ اور پھر آج قادیانی ہمارے کلمے پر قبضہ کرے، ہم کیسے کرنے دیں؟ ان کی نہ کتاب اپنی، نہ ان کی پہچان اپنی، نہ ان کا نام اپنا، اور آج وہ ہمیں کہے کہ ہمیں مسلمانوں کی طرز پر مسجدیں بنانے دی جائے، تو ہم کیسے بنانے دیں؟ ملتان کی انتظامیہ کو بھی ہم متنبع کرنا چاہتے ہیں۔ گلگشت میں گردیزی مارکیٹ میں جو قادیانیت کا اڈا کھلا، جہاں انہوں نے جمعہ شروع کیا ہے، ملتان کی انتظامیہ ہوش سے نہ کھل لے، اس اڈے کو بند کرے گندگی پہ، اور جو جمعہ وہ قادیانی بڑھا رہے انہیں کھل چھوڑ حکومت ادارے اس کو بند کرائے۔ کہیں ایسا نہ ہو پھر یہ مسلمان اٹھ کے خود ہی ان کی ان نام نہاد جگہوں کو تالے لگا کے اور ان کے مینارے گھرا کر سب کچھ کو بند کر دیں، پھر تم کہو گے کہ قانون ہاتھ میں لے لیا، فلاح ہو گیا، فلاح ہو گیا، فلاح ہو گیا۔ اس لیے پہلے سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہوش سے ناخن لو، اس امت کے جذبات کو مجروح نہ کرو اور مت ٹیسٹ کرو اس امت کے جذبات کو۔ یہ امت سب چیزوں سے کمپرومائز کر سکتی، لیکن سرکار کی ختم نبوت پر کسی سے کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ آج نعرے ختم نبوت، آج نعرے ختم نبوت للکار ہے۔ اب اس مقام پر یہ قادیانی کی ایک کتاب سے ایک بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ احباب کے سامنے، کہ آج اگر قادیانی کو کہا جائے کہ تو کلمہ پڑھ، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان بھی ہل جاتا ہے ایک بار کہ یہ تو وہی کلمہ پڑھ رہا ہے جو میں پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، تو اس سے میرے کلمے میں تو فرق ہے کوئی، تو میں پھر اس کو کافر و مرتد کیوں مانوں؟ یہ ہے کتاب ان کی جس کا نام ہے کلمۃ الفصل۔ اس کلمۃ الفصل کے اس کو لکھا مرزا بشیر نے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 58 پر ایک عبارت لکھی، سننا عبارت کو، یہ کہتا ہے کہ ہم کو نئے کلمہ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ حملہ ہے ہمارے کلمے پہ، ہم کو نئے کلمہ کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود یعنی یہ قادیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ امت مسلمہ بیدار ہو، حقیقت کو سمجھو، وہ ہمارے کلمے پہ قبضہ کرنا چاہتے، وہ ہمارے قرآن پہ قبضہ کرنا چاہتے، وہ ہمارے نام ہماری پہچان پہ قبضہ کرنا چاہتے، وہ ہماری مساجد پر قبضہ کرنا چاہتے۔ ہم کیسے سارا کچھ ہونے دیں؟ نہیں ہونے دیں گے۔ جب تک آخری مسلمان زندہ ہے، قادیانی تیری گردن پہ چڑھ کے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتا رہے گا۔ اور کہا یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے۔ پس مسیح موعود، سننا، مسیح موعود کون ہے؟ قادیانی کہتا ہے پس مسیح موعود خود محمد الرسول اللہ ہے۔ معاذ اللہ، یہ کہتا ہے مسیح موعود خود محمد الرسول اللہ ہے، جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے ہم کو نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد الرسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو پھر ہمیں نئے کلمے کی ضرورت پیش آتی۔ یہ اس کی کتاب ہے کلمۃ الفصل، صفحہ نمبر 158 ہے۔ اس پر اس نے یہ وقت ادارے کدھر مرے ہوئے ہیں؟ کیوں قادیانی کو نہیں روکتے کہ وہ ہمارا کلمہ پڑھے؟ پھر ہم جب سخت جملے بولتے تو اداروں کو بڑی تکلیف ہوتی۔ ہم کہتے ہم نے کسی کو ہمارا کلمہ پڑھتے سنا اور وہ قادیانی ہوا، ہم زبان گردی سے بھیجیں گے۔
وہ زبان نہیں رہنے دیں گے منہ میں جس نے ہمارے کلمے کو چھیڑنے کی کوشش کی. کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن ہمارا، مسجد ہماری، مسلم نام ہمارا، احمدی محمدی ہم ہے. وہ ہماری سب چیزوں پہ قبضہ کرنا چاہے اور ہم چپ کر کے بیٹھتے رہے. اللہ کا فضل ہے ہمیں غیرت کے سبب امام نورانی اور تاجدار گولڈ سے کوئی بات نہیں، ہم اصاغر سے ہی لیکن اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلیں گے. ہم اگرچہ اصاغر ہیں اور یقینی طور پر ہم اعتراف کرتے ہیں ہم اصاغر ہیں، لیکن اکابر کی طرز کو تو نہیں چھوڑیں گے. ہمارے اکابرین نے ختم نبوت پر ہمیشہ غیرت کا درس دیا کہ جب بھی بات آئے ختم نبوت کی پیچھے نہ ہٹنا، اور یہ امت پیچھے ہٹی بھی نہیں. ابھی قاضی کا ایک فیصلہ آیا تھا، جس نے کبھی سپریم کورٹ کے در و دیوار کو نہیں دیکھا وہ بھی در و دیوار پھلانگ کے اندر پہنچے اور قاضی کو بتایا کرسیاں بچتی تب ہے جب سرکار کی ختم نبوت میں پہرا دیا جاتا ہے. سب کچھ تب سلامت رہتا ہے جب سرکار کی ختم نبوت پہ پہرا دیا جاتا ہے. اور پھر اس مقام پہ میں ضروری سمجھتا ہوں ایک اور بات بھی آپ احباب کے سامنے عرض کرنا. قادیانی سے بھی بڑا حملہ ایک ایسے گروہ نے کیا جو آج معاذ اللہ اہل سنت کی بغل میں چھپنا چاہتا ہے. قادیانی سے بھی بڑا حملہ، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. قادیانی تو ایک تھا، ان کا حملہ قادیانی سے بھی بڑا ہے. وہ حملہ کیا آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، لیکن ہمارے اہل سنت کے ہاں بھی آج افسوس کا مقام یہ ہے، حالانکہ سنی کو سنی عقیدہ سینہ کھول کے سننا چاہیے. ہم رافضیت خارجیت کو رگڑیں لوگ بڑے خوش ہوتے، قادیانیت کو رگڑیں لوگ بڑے خوش ہوتے، لیکن جب ہم ذرا سا چہرہ پھیریں رافضیت کی طرف تو ہمارے کئی لوگ خود ناراض ہو جاتے ہیں. نا ان کو نہ چھیڑو، ان کی تو ہماری دیوار سانجھی، ان سے تو ہماری محبتوں کی بڑی پینگے، ان سے تمہاری رشتہ داری، ان کو نہ چھیڑو. میں کہتا ہوں وہ رجس جو حب علی کا دعویٰ کر کے ختم نبوت پہ حملہ کرے، ایسے رجس کو قدموں کے نیچے راڑ کے سرکار کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں. کوئی ناراض ہوتا ہے ہوتا رہے، ہمیں کسی سے غرض نہیں. ہمیں غرض ہے تو محبوب کی ختم نبوت سے، ورنہ جس نے بھی ختم نبوت پر حملہ کیا ہماری جوتے کی نوک پہ، اور جس نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہمارے سروں کے تاج. اس مقام پہ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اصول کافی. اصول کافی یہ ہماری کتاب نہیں، اور یہ اس مذہب کے فرقے کے لوگوں کے بہت بڑے امام کی کتاب ہے. اس کتاب کے ٹائٹل پیج پر اس کا نام لکھا حضرت فقہ الاسلام علامہ فہامہ مولانا الشیخ محمد بن یعقوب کلینی. یہ ان کا شیخ ہے بہت بڑا کلینی، محمد بن یعقوب کلینی. اس کی کتاب اصول کافی، اس کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 65 پر، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے اپنے عقیدے کے اصول لکھے، اپنے عقیدے کے اصول لکھے اس کتاب کے اندر. اب اس کتاب میں وہ عبارت لکھتا کیا اپنے عقیدے کے اصول کے لحاظ سے، وہ کہتے ہیں ان الامامۃ ہی منزلۃ الانبیاء. کیا کہا اس نے؟ وہ کہتے ہیں ہم جن جن کو امام مانتے ہیں ان ساروں کو نبیوں کے درجے میں مانتے ہیں. بتاؤ ختم نبوت پر بڑا حملہ قادیانی کا ہے یا ان کا ہے؟ انہوں نے کہا ان الامامۃ ہی منزلۃ الانبیاء، جن کو ہم امام مانتے ہیں ان کو نبیوں کے. ان کے لوگوں نے بھی اور ان کی کتابوں نے بھی، اپنی کتابوں میں بھی اور ان کے لوگوں نے اپنے ممبروں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کی ٹکڑا خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک لقب لکھا. یہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ ام الانبیاء ہے معاذ اللہ. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ ام الانبیاء ہے.
مانا کیا؟ حضرت فاطمہ نبیوں کی ماں ہے. میں کہتا ہوں جن کے جگر کی ٹکڑا یہ ہیں، ان کے ابا جی کے سر پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھا، تو پھر معاذ اللہ وہ کون ہیں تمہارے نزدیک نبی جن کی ماں حضرت فاطمہ؟ تو وہ کہتے ہیں جس کو ہم امام مانتے ان ساروں کو نبیوں کے درجے میں مانتے. امام کون سے؟ حضرت علی، حضرت امام حسن حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام حسن عسکری، امام تقی، امام نقی، امام مہدی، جتنے بھی آئے 12 امام جو مانے، کہتے یہ 12 کے 12 ہم ان کو صرف امام نہیں مانتے، ان کو نبی بھی مانتے. اس کو تم حب اہل بیت کہتے ہو. میں نے ایک جملہ بولا تھا، اس پر لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی. میں نے کہا نبی نبی ہیں، علی علی ہیں، علی ولی تو ہیں، علی نبی نہیں. یہی تو عقیدہ اہل سنت ہے. اس پر لوگ کہتے ہیں یہ بغض مولا علی ہے. میں کہتا ہوں یہ بغض مولا علی نہیں، رب کعبہ کی قسم اسی کو تو حب علی کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح ہم چاہتے اس طرح تم بیان کرو، جو ہم چاہتے کہ جیسے ہم کہتے ہیں علی سارے نبیوں سے افضل، اور ان کے بڑے بڑے کہتے ہیں ہم سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں علی موسیٰ سے افضل، علی عیسیٰ سے افضل، علی نوح سے افضل، علی ابراہیم سے افضل، اور کہتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ تمہارا عقیدہ ہے تو پھر سنی کا فتویٰ بھی سن لو. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا جو غیر نبی کو نبی پر فضیلت دے وہ بندہ کافر ہے. جو غیر نبی کو نبی پر فضیلت دے، حضرت علی نبی نہیں غیر نبی، اور جو حضرت علی کو کسی بھی نبی پر فضیلت دے وہ بندہ کافر ہے. وہ دار اسلام سے خارج، اہل سنت نہیں، اسلام سے خارج ہے. اللہ کا فضل ہے ہم نے ہر ایک کو اس کے درجے میں رکھا. یہ 12 کے 12 جن کو وہ امام مانتے یہ ان کے نہیں، یہ ہمارے امام ہیں. اہل سنت یہ بھی سن لو، یہ 12 کے 12 ہمارے ہیں، لیکن امامت ماننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ امامت بمانا نبوت مانتے اور ہم امامت بمانا ولایت مانتے. اگر اور مانا کریں ہم امامت بمانا مقتدا صدیق مانتے کہ یہ ولی ہے، اور صرف ولی نہیں، یہ امامت بمانا ولی گر بھی ہے جو ان کی صحبت میں چند لمحے بیٹھ جائے میرا رب اسے بھی ولایت عطا دیتا ہے. لیکن یہ نبی نہیں. یہ ہے رافضی کا عقیدہ جس کے ساتھ ہم اپنی دیوار سانجھی کر کے رکھتے ہیں. کوئی بات نہیں، تو بھی اہل بیت سے پیار کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، تیرا میرا ایک جیسا رشتہ، ہمارا کسی ایسے بندے سے کوئی رشتہ نہیں جو حب اہل بیت کی آڑ میں صحابہ پہ تبرہ کرے، جو اہل بیت کی محبت میں اتنا غلو کرے کہ انہیں معاذ اللہ نبی کہہ دے. ہم ایسوں سے بیزار ہیں. اللہ کا فضل ہے ہم اہل سنت و جماعت ہیں. عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کرنے والوں اور ختم نبوت کی اس گولڈن جوبلی کے اجتماع میں آنے والوں، ہمارا صرف اس وقت آواز اٹھانا قادیانیت کے خلاف نہیں، ہم اس وقت ہر اس باطل سوچ کے مخالف ہیں جو کسی اور راستے سے ختم نبوت میں حملہ کرے، چاہے وہ رافضیت ہو، چاہے وہ حافظیت ہو، چاہے وہ قادیانیت ہو. ہم ہر سوچ کو قدموں کے نیچے رون کے اہل سنت کا سچا نعرہ لگاتے ہیں کہ تم حملے کرو اور ہم تم سے پیار کریں، تم حملے کرو اور ہماری بغلوں میں چھپنا چاہو، ہم نہیں چھپنے دیں گے. اللہ کا فضل ہے اہل سنت، نہ ہم رافضی، نہ ہم خارجی، نہ ہم قادیانی. 14 صدیوں سے اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی زبان سے جو ٹائٹل دیا، اللہ کے فضل سے ہم اہل سنت و جماعت ہیں. اس پر فخر کیا کرو. اور یہی جمعیت علماء پاکستان کا پیغام بھی ہے. کئی لوگ آج، ویسے یہ بزرگ بیٹھے ہیں ان کے سامنے یہ بات میں کرنا مناسب سمجھتا نہیں، لیکن پھر بھی عرض کر دیتا ہوں. کئی لوگ قائد اہل سنت امام نورانی صدیقی نور اللہ مرکزہ آپ کے اس وقت کے جو غیروں کے ساتھ حمایت کا انداز تھا،
اس کو لے کر آج خود غیروں سے جفے ڈالنا چاہتے کہ دیکھو جی امام نورانی بھی تو یہ کرتے تھے، امام نورانی بھی تو یہ کرتے تھے۔ یاد رکھنا امام نورانی کا کردار چوکیدار جیسا تھا اور ان کا کردار چوروں جیسا ہے۔ امام نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ اب خود فرماتے ہیں، میں نے جملے سنے امام نورانی کے، ایک بار جب یہ فضل الرحمان مصلی پہ چڑھا، امام نورانی وضو کرتے رہ گئے، وضو کر کے جب فارغ ہوئے تو جماعت ہو گئی۔ آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا کہ ہمارے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی؟ اس نے کہا نہیں۔ امام نورانی نے کہا پھر میرے مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے کہ تمہارے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی، لہذا آئندہ تم نے میرے ہوتے ہوئے مصلی پہ نہیں چڑھنا۔ اس لیے کہا نا امام نورانی کا کردار چوکیداروں جیسا ہے اور ان کا کردار چوروں جیسا ہے۔ امام نورانی نے اس موقع پر بھی عقیدے کی پھر بھی حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ یاد رکھ لینا اس اجتماعیت میں بھی آپ نے عقیدے کا تحفظ سب سے پہلے رکھا، سب سے پہلے۔ اگر عقیدے کے تحفظ کی بات نہ ہوتی تو جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے، آپ اسمبلی میں کہتے کوئی بات نہیں میں دفاع کرتا ہوں، مفتی محمود کوئی بات نہیں تو خود کو مسلمان تو کہلواتا ہے، میں دفاع کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ تیرے عقیدے کا دفاع میں کروں گا۔ آپ نے کہا نہیں یہ گند تیرے بڑوں نے بولا اس کا تحفظ بھی تو نے کرنا۔ لے ہے حالت امام نورانی نے ہر دور میں ہر حال میں جس چیز کو سب سے پہلے رکھا وہ عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ اہل سنت ہے۔ اس لیے کوئی بندہ امام نورانی کے کردار پر انگلی نہ اٹھائے ورنہ انگلی کاٹیں گے، زبان کھولے گا زبان کھینچیں گے۔ امام نورانی جیسا کوئی ایک تو دکھاؤ ہمیں۔ اللہ نے ان سے جو کام لیا اور اللہ نے اس کام کے لیے انتخاب ہی ازل سے امام نورانی کا یہ کام امام نورانی سے لینا تھا اور اللہ نے لیا۔ وہ کچے گھر میں رہنے والے، وہ بغیر پروٹوکول کے رہنے والے، وہ سارا کچھ کرنے والے، دیکھو آج بھی اللہ نے ان کے نام کو کتنا روشن رکھا ہے۔ جن کے کردار روشن ہو تو ان کے نام روشن ہوتے ہیں، جن کے کردار گندے ہو تو نام بجھ جاتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے انہیں نام بھی روشن دیا، کردار بھی بڑا روشن فرما دیا۔ اے امام نورانی ہم دونوں ہاتھوں سے تمہیں سلوک پیش کرتے، تمہاری عظمت کو سلام پیش کرتے کہ تم نے آج اہل سنت کے سر کو بلند کر کے دکھایا ہے۔ ہمارا سر جھکا نہیں، غیر ہے جو آج بھی ختم نبوت کا نام لیتے تو شرماتے ہوئے لیتے، کس منہ سے لیں؟ بڑوں نے تو کام کیا کوئی نہیں۔ علامہ صاحب تو بھی یہیں تک فرما رہے تھے نا کہ کوئی فتویٰ نہیں دیا غیروں نے، ورنہ ان کو خبر تھی لیکن یہ جانتے تھے لیکن وہ جملے بولے نہیں گئے۔ میں وہ جملہ پورا کر دیتا ہوں۔ ان کے بڑے تو کہتے تھے جب ہم قادیانی کی تحقیق کو پڑھتے تو ہمارا دل بھی قادیانی کی طرف مائل ہو جاتا، یہ ان کے بڑے کہتے تھے کہ ہم بھی قادیانی کی طرف، لیکن اعلیٰ حضرت کی ضرورت تھی، فرمایا قادیانی اس کے ساتھ میل جول حرام، کلام طعام حرام، بیمار ہو جائے عیادت حرام، مر جائے جنازہ حرام، اس کو کفن دفن حرام، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی حرام ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا فتویٰ ہے، تمہارے بڑے کا تو لاؤ فتویٰ ہمارے سامنے، آج کی بات نہیں اس دور کی بات کر رہے، لاؤ فتویٰ ہمارے سامنے۔ یہ ہمارے امام نورانی کی اعلیٰ حضرت کی ضرورت تھی جو انہوں نے قادیانی کا سر کچل کے، ایک دو نہیں، فتاوی رضویہ شریف میں پنجتن کے نام کی 5 کتابیں قادیانی کے رد پر۔ میں کہتا ہوں ساری وہابیت دیوبندیت رنج اکٹھا ہو جائے، صرف امام نورانی نے اعلیٰ حضرت نے جو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، النبیین کی الف لام کی تحقیق پر جو کتاب لکھی، صرف اسی کو سمجھ کے دکھا دو کہ اعلیٰ حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں، آج بھی تمہیں مان جائیں گے۔ لیکن جس کو ضرب لگی وہ سمجھا، اور جس کے سینے میں عشق نبی ہے وہ سمجھا کہ اعلیٰ حضرت نے اس میں فرمایا کیا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، سنی کا پکا ستھرا عقیدہ ہے کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے
لیکن کوئی اور سارے بولو نا قیامت تو آ سکتی ہے کوئی اور جو دعویٰ کرے وہ بھی کافر، جو اس کو مانے وہ بھی کافر، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ۔ اس پر پھانسی چڑھانا ہے تو چڑھا دو، لیکن ہم آخری سانس تک اس تحقیق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ کا فضل ہے، اہل سنت پہلے سے زیادہ بیدار ہے۔ اگر آج قادیانیت اپنا زہر گھول رہی ہے تو ختم نبوت کے لحاظ سے بیداری بھی پہلے سے زیادہ آتی جا رہی ہے۔ اب سے پہلے 7 ستمبر کے حوالے سے اتنی بیداری نظر نہیں آتی تھی، اب تو 7 ستمبر کے دن مسجدوں میں پروگرام، گلیوں میں پروگرام، چوراہوں پہ پروگرام، ہر جگہ پہ تاجدار ختم نبوت کے نعرے، اور پھر ہر دکانوں پہ ہر شے پر 7% ڈسکاؤنٹ، تاکہ بتائے دنیا کو کہ آج دن ختم نبوت کا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، بیداری بھی پہلے سے زیادہ کم نہیں ہوئی، بیداری پہلے سے زیادہ، اور انشاءاللہ ہم اس بیداری کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ان اجتماعات کی صورت میں یہ بیداری مزید بڑھتی رہے گی۔ لوگ قرآن و سنت کے نور سے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اجتماعات سجاتے رہیں گے، اس میں آتے رہیں گے، اور اپنے سینوں کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تیار کرتے ہیں۔ میں اس دعا پر اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل سنت والجماعہ وامتنا فی زمرتہم واحشرنا معہم، آمین۔ وآخر دعوانا